اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ حسین منظر دیکھ لیجئے، اس کے بعد باقی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے یہ حسین منظر، یہ پہاڑی ہے۔ ہم اس وقت پہاڑی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پانی پہاڑی کے اندر سے آ رہا ہے۔ وہاں تو اندھیرا ہوگا، شاید صاف نظر نہ آ رہا ہو آپ لوگوں کو، لیکن یہ پانی پہاڑی کے اندر سے آ رہا ہے۔ یہ قدرت کا حسن دیکھ لیجیے جی۔ یہ حسین نظارے ہم آپ کو بنستہ کے نواحی علاقے سے دکھا رہے ہیں۔ دوستو، اب بات کریں گے ISI کے متعلق۔ تو ISI جس طرح کے پاک آرمی انگریز کی تخلیق تھی اور ہے، اسی طرح پاک آرمی بھی انگریزوں ہی کی تخلیق ہے۔ یہ آسٹریلین نژاد میجر تھے جو کہ برٹش انڈین آرمی میں بطور میجر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے آزادی کے بعد پاک آرمی کو جوائن کیا اور سن 48 میں ISI کی بنیاد ڈالی۔ یہ گوروں کی تخلیق کردہ ISI ہے، اس لیے یہ گوروں ہی کے کام آ رہی ہے۔ پاک آرمی بھی ہمیشہ انگریزوں کی، اور بعد میں جب اسے امریکی گود میں ڈالا گیا تو یہ انگریزوں ہی کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے مختلف خاکے پیش کر رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی، اس پر سوچتے ہیں یا درگزر کرتے ہیں، کیونکہ 72 سال گزرنے کے باوجود بھی عوام یہ بات سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ جرنیل، یہ خفیہ ایجنسیاں، افسران بالا، انگریزوں کے وفادار چودھری خان سردار، کیا یہ پاکستان کے وفادار ہیں؟ ان کی اسلام کے لیے کوئی خدمات ہیں؟ اگر ہیں تو وہ سامنے کیوں نہیں آئے اور ان سے پاکستان، پاکستانی قوم اور عالم اسلام مستفید کیوں نہیں ہوا؟ ناظرین، جب پاکستان بنا تو جن قوتوں کے ذریعے پاکستان بنایا گیا تھا ان کو دھیرے دھیرے سائیڈ لائن کیا گیا۔ سب سے پہلے تو سن 48 میں جب خالق دینہ ہسپتال میں، خالق دینہ ہال میں ایک سیاسی پروگرام ترتیب دیا گیا تھا مسلم لیگ کی طرف سے، جس میں سیکرٹری جنرل کا انتخاب ہونا تھا، تو اس ایک سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے لیے سب پر تول رہے تھے اور وہاں جھگڑے ہوئے، کرسیاں چلی، مجبوراً قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ میرے جیب میں سب کوٹھے سکے ہیں۔ یہ تاریخی الفاظ آج بھی حقیقت کا روپ دھارے ہمارا تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود جب جناح کا کردار ختم ہوا تو کیسے ان کو غیر فعال کر دیا گیا۔ یہ منظر آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب حکومت کو چلتا کرنا چاہتے ہیں یہ جرنیل تو اس کو غیر مؤثر بناتے ہیں، جو نواز شریف کے ساتھ ہوا یا جو بھٹو کے ساتھ ہوا، اسی طرح جنیجو کے ساتھ بھی ہوا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو۔ تو اس
اپنے ہی لائے ہوئے جمہوری قوتوں کو یہ لوگ دیوار سے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پالیسی ہے برٹش اسٹیبلشمنٹ اور برٹش نژاد جرنیلوں کی۔ تو جب پاکستان بنا، قائد اعظم کو غیر فعال بنایا گیا، انہیں بیمار ثابت کیا گیا، اس کو خواہ مخواہ کوئٹہ کے ریسٹورنٹ میں ڈالا گیا کہ یہ بیمار ہیں اور ہم اس کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب وہ مسرور بیس آئے اور اسپتال تک جا رہے تھے تو اس کو خراب ایمبولنس دیا گیا۔ اس کی اپنی بہن کی کتاب میں یہ حقیقت بیان کیا گیا ہے کہ میں ہاتھ والا پنکھا جناح کو چلا رہی تھی۔ وہ گرمی، کراچی کی گرمی تو آپ کو معلوم ہے انتہائی شدید ہوتی ہے، اور وہ گرمی سے بلکھ رہے تھے، اسپتال تک نہ پہنچ سکے کیونکہ ان کو ایسا ایمبولنس عطا کیا گیا تھا جس میں پیٹرول تک نہیں تھا۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کی مہربانیاں۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ تھا کہاں؟ جس نے قومی ترانہ بنایا تھا حفیظ جلندری، اس کی لاش آج بھی امانتاً دفن ہے برطانیہ میں، اس کو کوئی پاکستان لا ہی نہیں رہا۔ سب کو تتر بتر کیا گیا کیونکہ یہ سارے کہیں سے پتھر کہیں سے گارا اکٹھے کیے گئے تھے اور یہ پاکستان مسلم لیگ بنائی گئی تھی، جس کی آج بھی وہی حال ہے۔ کبھی کاف بن جاتا ہے، کبھی نون بن جاتا ہے، کبھی فی بن، کبھی کیا کبھی کنونشن لیگ۔ تو یہ گیم ہے جو ہمارے ساتھ یہ ایجنسیاں 72 سال سے کھیل رہی ہیں۔ پھر ان کے ماتھے پر جومر کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے افغانستان کے اندر مداخلتیں شروع کی جیسے ہی تخلیق ہوا، ایران کے ساتھ بھی پنگا بازیاں کی، لیکن ایران کے اندر تو چونکہ ان کا اتحادی شاہی ایران تھا، وہ بھی امریکی پٹھو تھا اور یہ بھی امریکی پٹھو تھے، تو کچھ عرصہ تو وہاں امن کے ساتھ گزرا تھا۔ لیکن چین کے خلاف بھی یہ لوگ شرارتیں کرتے رہے تھے۔ ان کا اور اسرائیل کا یہ مشن تھا امریکی پالیسیوں کے تحت کہ پڑوسیوں کو امریکہ کے تابع لایا جائے۔ اگر آج مودی بھی امریکہ کے تابع ہے تو یہ بھی پاکستانی ایجنسیوں ہی کی مہربانی ہے۔ اگر آج افغانستان بھی ہزاروں سال بعد امریکہ اور سرمایہ دار ممالک کے زیر اثر آیا تو یہ بھی پاکستانی جرنیلوں ہی کی مہربانی ہے، ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، افغانستان ہمیشہ انگریزوں کے خلاف لڑتا آ رہا ہے، جس طرح چین ہمیشہ مغربی قوتوں اور انگریزوں کے خلاف لڑتا رہا۔ کبھی بھی وہ اتحادی یا دوست نہیں بن سکا تھا، چین بھی اور افغانستان بھی۔ یہ واحد دو ممالک ہیں جو ہمیشہ طاغوتی قوتوں کے خلاف لڑتے رہے، لیکن پاکستانی جرنیلوں کی مہربانی کی وجہ سے آج امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں، یہ جو وہابی ہے، یہ انگریز کا تخلیق کردہ فارمولہ ہے۔ ترک خلافت کے خلاف استعمال ہوئے تو وہاں بریلوی ہیرو ٹھہرے، اور دیوبندی یا جس کی ایک شاخ ہے وہابی، وہاں پر غدار ٹھہرے کہ ان لوگوں نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ دشمنی کی۔ پھر ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لیے انگریز ایسا پالیسی اختیار کرتا ہے کہ یہ تنظیمیں، یہ جو مذہبی فرقے ہیں، یہ ایک دوسرے سے متنفر ہوں، تو وہاں پر انہوں نے بریلویوں کو استعمال کیا، اور دیوبندی جدوجہد آزادی کے ہر اول دستہ رہے، لہٰذا یہاں پر مطیع ہوئے دیوبندی اور سپر پاور بنے انگریزوں کے تابع وہ سجادہ نشین اور بریلوی۔ پھر اس کے بعد جب روس کے خلاف پاکستان کو استعمال کرنے کا موقع آیا، ایوب خان نے خفیہ اڈے دیے تھے اور پاکستان کو بالکل واضح طور پر روس کے خلاف سامنے لا کھڑا کیا تھا، تو وہاں پر پھر دیوبندی استعمال ہوئے۔ مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، انہوں نے مدرسے بنائے سعودی عرب کے سرمایے سے، اور جہاد کے لیے جوان تیار ہوئے۔ پھر وہی جہادی جن کو کرنل امام اور 200 کے قریب پاکستانی آفیسر ٹریننگ دے رہے تھے، وہ ایجنسیوں کی مدد سے ISI، جو CIA کی ذیلی شاخ میں کہوں گا، CIA کی مدد سے ان لوگوں نے جہادی
طالبان بنائے، پھر وہ جہادیوں کو ان لوگوں نے فسادی خود بنایا جب امریکہ کی ضرورتیں پوری ہوئی اور طالبان امریکی مرضی کے مطابق نہ چل سکے۔ تو یہ دیکھیے نا، یہ بھی عجیب کھیل ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھنے کی صلاحیت ہو کہ اچکزئی کہاں سے لانچ ہوئے، اچکزئی پاکستان سے لانچ ہوئے، کوئٹہ سے ISI نے ہی اسے آگے بڑھایا اور وہ افغانستان کے صدر بنے۔ پھر وہ پاکستان کے خلاف بولتے تھے اور پاکستانی ان کے خلاف۔ یہ عجیب گیم ہے۔ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں آتا تو خدا کے لیے مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ پھر اس کے بعد اشرف غنی آئے، وہ بھی پاکستان ہی سے لانچ ہوئے۔ یہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی بکتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے ہم نوا اور ہم آواز بھی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مطلب کے بعد یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مطلب کے مطابق ہی یہ دشمن بنتے ہیں۔ یہ کسی کے بھی نہیں ہے۔ یہ جو شخص اپنی دھرتی کا، اپنے مذہب کا وفادار نہ ہو، وہ کسی کا بھی وفادار نہیں بن سکتا۔ یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہی حال پاکستانی ایجنسیوں کا ہے۔ یہ بتایا جائے نا، آخر کس افسر نے یہ عافیہ اٹھانے کی منظوری دی تھی؟ وہ بھی افسر تھے جنہوں نے 4000 جوان امریکہ کے حوالے کیے، وزیر خارجہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے دور وزارت میں۔ تو کیا یہ باتیں آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ تو لازمی بات ہے کہ سارے کام امریکی اشارے پر ہو رہے ہیں۔ یہ باجوہ کو کیا عمران خان نے ایکسٹینشن دیا؟ نہیں، یہ امریکہ کا حکم تھا۔ تو میرے دوستو، خدا کے لیے یہ ساری چالیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بندے اٹھائے گئے ہیں، ہزارہ برادری کے، شیعہ برادری کے بھائی اٹھائے گئے ہیں، دیوبندیوں کے بھی اٹھا لیے گئے جب ان سے مقاصد پورے ہو گئے، میرے اپنے رشتہ دار اٹھائے گئے، کسی کو مارا گیا، کوئی لاپتہ ہے۔ حالانکہ ہم ان کے مخالف تھے کہ بھائی اس کھیل میں مت کودو، یہ سب منافقانہ کھیل ہے۔ ایک کو تو ہم نے 3 لاکھ روپے کے عوض ہم نے اس کو طالبان کی گالی سے، یعنی طالبان ایک گالی بن گئی ہے نا، طالبان کی گالی سے 3 لاکھ روپے کے عوض اس کو صاف ستھرا کروایا۔ 3 لاکھ روپے سے اس کی طالبانیت دھل گئی۔ اور یہ عجیب لوگ ہیں کہ آج بھی وہ ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے کہ پاک آرمی ایسی ہے، پاک آرمی ویسی ہے۔ حالانکہ پاک آرمی یعنی جرنیلوں کی، پاک آرمی تو میری آرمی ہے، میرے بھائی ہے، میرے عزیز، میرے دوست ہیں اس میں۔ میں تو جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں جو 72 سال سے میرے 6 لاکھ فوج کو غلط طریقے سے امریکی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور خود ان کے بچے کروڑپتی بن گئے، ارب پتی بن گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل اختر عبد الرحمن کے بیٹے، جنرل ضیاء کے لڑکے، اور جتنے دیگر جرنیل گزرے ہیں ماضی کے، جنرل حمید کے لڑکے، یہ سارے جہادی افغانستان سے مستفید ہوئے اور میرے اور آپ کے بھائی مرے ہیں۔ ان کے خاندان کے، ان کے گھر کے کتنے لوگ مر گئے ہیں ان جہادوں میں، کوئی بتا سکتا ہے؟ قاضی حسین احمد کا کوئی ایک قریبی رشتہ دار بھی مجھے دکھایا جائے جو افغان جہاد میں شہید ہوا ہو۔ تو یہ سارا کھیل ہے دوستو، جو صرف غریب کے بچوں کو مروانے کے لیے ہے اور ان لوگوں کے ڈالر کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو مہربانی کر کے آپ سرچ کیجئے، گوگل پر سرچ کریں، آپ دیکھیں کہ ISI کیسے بنی، ان کے کرتوت کیا ہیں۔ ان میں جو سارے لڑکے ہیں، کئی کو میں جانتا ہوں، کئی میرے جاننے والے ہیں، کوئی سارے چھرسی، زناکار، دوسری شادیاں کرنے والے، پہلی بیوی سے چھپانے والے، یہ سارے کرتب میں دیکھ چکا ہوں۔ ان کی بازاری حرکتیں ہمیں معلوم ہے، پیسوں کی خاطر قتل کرتے ہیں۔ میں نے ایک کیس میں شیرپاؤ کے دور میں ایک لڑکے، گجرات کے ایک آدمی نے ہمارے پیسے بغائے تھے، تو ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا بندوں کے ذریعے، تو یہ لوگ ہم سے پہلے پیسہ مانگ رہے تھے۔ ہم نے کہا نہیں، پہلے ہمارا کام کر دو۔ وہ بندہ جاپان بھاگ رہا تھا، گجرات کا رہنے والا تھا، تو پہلے اس سے پیسے نکالو، آدھے آپ لے لو، آدھے ہم لے لو، یہ آدھے پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کرتوت میں جانتا ہوں ان کی، کہ ان کی کیا اوقات ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ نمبر 1 کیسے بنے، نمبر 1 کی گالی ان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ ساری دنیا پر امریکی فوج کا قبضہ ہے، جس کو چاہے امریکہ در بدر کر لیتا ہے،
اقتدار سے ہٹا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بٹھا لیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی نمبر 1 میری آرمی ہے۔ اپنا ملک ہارنے کے باوجود، اپنے بچوں کو مارنے کے باوجود نمبر 1 کیسے بنے؟ نمبر 1 کے لیے کوئی کارنامے چاہیے نا۔ اگر کارنامے یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اٹھاؤ، اپنے بچوں کو مرواؤ، تو واقعی پھر آپ نمبر 1 ہی ہو، بالکل نمبر 1 ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ کشمیر آپ سے گیا، بنگال آپ نے بنایا، کوئی ایک ٹکڑا، ایک ایسی حرکت دکھایا جائے جس میں ان کی سربلندی ہو، مذہب کی، قوم کی، ملک کی۔ اسرائیل کو دیکھیے کتنا وسیع ہو گیا۔ میں نہ مانوں، اسرائیل کو نہیں مانتے۔ اگر اسرائیل کو شروع سے ہی مان لیا جاتا تو وہ محدود رہتا۔ وہ نہ مانوں، وہ یہ بھی امریکی منصوبہ بندی کا حصہ ہے کہ آپ لوگ نہ مانیں اور وہ توسیع پسندی کرتا رہے۔ فلسطین کی حیثیت ختم ہو گئی، سب وہاں اسرائیل بن چکا ہے، اور یہ لوگ ان باتوں پر مونچھ کو تاؤ دے رہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ تم تسلیم کرو یا نہ کرو، وہ خود اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو تسلیم کروا چکا ہے۔ اندھو، وہ اپنی حیثیت تسلیم کروا چکا ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے یا تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے عالمی سطح پر، تم لوگ ہو کیا چیز جو تم کسی کو مانو یا نہ مانو۔ تمہارے نہ ماننے سے اس نے اپنے آپ کو منوا لیا۔ اگر شروع میں ہی اس کو محدود حد تک اس کے ساتھ بات چیت کی جاتی اور اس کو محدود کر دیا جاتا تو وہ وہاں ٹھہر جاتا، مزید توسیع پسندی نہ کرتا، نہ فلسطینی اتنے ذلیل ہوتے۔ تم لوگ نے تو مرد اردن میں جا کر فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے۔ میجر ضیاء الحق نے، جو بعد میں صدر پاکستان جیسے عظیم عہدے تک وہ ملعون جا پہنچے۔ تم لوگوں کے تو یہ اوقات ہیں، تم لوگوں نے تو تاریخ ذلیل کر کے رکھ دی ہے اسلام کی۔ مصر کو دیکھیے، مصر نے کیا حال کر دیا، ڈاکٹر مرسی کے ساتھ کیا۔ یہ سارے جرنیل جتنے بھی ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں، سب امریکی پٹھو، مغرب کے نمک خوار، اور مغرب کے ایما پر اقتدار تک پہنچنے والے لوگ ہیں۔ ان کے حکم کے بغیر یہ لوگ نوالا تک منہ میں نہیں ڈال سکتے۔ تو ناظرین، سوچنے کی ضرورت ہے، اور مہربانی کر کے میری باتوں پر غور کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام ہر آدمی تک پہنچ سکے اور ہم اپنے ارادے تبدیل کر کے کچھ آگے بڑھنے کی جستجو کر لیں۔ شکریہ، والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے۔